آج اس ویڈیو میں ہم لوگ شمس الرحمن فاروقی کی تنقید نگاری کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ اہم نکات پیش کروں گی۔ شمس الرحمن فاروقی نام تھا ان کا شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی اعظم گڑھ میں 1935 میں پیدا ہوئے۔ شمس الرحمن فاروقی کا انتقال الہ آباد میں 25 دسمبر 2020 کو ہوا۔ والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا۔ فاروقی نے 9ویں جماعت تک تعلیم اعظم گڑھ میں حاصل کی۔ شمس الرحمن فاروقی نے ایم اے انگریزی الہ آباد یونیورسٹی سے کیا۔ شمس الرحمن فاروقی نے ایم اے انگریزی میں الہ آباد یونیورسٹی سے کیا۔ شمس الرحمن فاروقی نے سول سروس کا امتحان بھی پاس کیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں سے اکثر سوال بن جاتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر رہے۔ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں۔ تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین بلکہ قابل صد رشک ہیں۔ تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین بلکہ قابل صد رشک ہیں۔ یہی سبب ہے کہ محمد حسن عسکری نے انہیں لکھا تھا کہ لوگ اب آپ کا نام یعنی شمس الرحمن فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ یہ فضیل جعفری کا قول ہے۔ فضیل جعفری لکھتے ہیں کہ تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین بلکہ قابل صد رشک ہیں۔ یہی سبب ہے کہ محمد حسن عسکری نے انہیں لکھا تھا کہ لوگ اب آپ کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے تنقیدی نظریات جو ان کے تنقیدی نظریات ہیں وہ یہ ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی ادب کو پروپیگنڈا بنانے اور سماجی مسائل کے حل کی ذمہ داری ادیب پر ڈالنے کے سخت مخالف ہیں۔ ان کا جو قول ہے، ان کا جو تنقیدی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ادب کو پروپیگنڈا بنانے اور سماجی مسائل کے حل کی ذمہ داری ادب پر ڈالنے کے سخت مخالف ہیں۔ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا ہے، اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ یہ قول بھی شمس الرحمن فاروقی کا ہے کہ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا ہے، اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ شمس الرحمن فاروقی ادیب کو مکمل آزادی دینے کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ادیبوں کو مکمل آزادی دینی چاہیے۔ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے کہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ شاعر اپنے تجربے کو قاری تک 3 منزلوں یعنی اظہار، ترسیل اور ابلاغ کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ شاعر اپنے تجربے کو قاری تک 3 منزلوں یعنی اظہار، ترسیل اور ابلاغ کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک افسانہ شاعری سے کمتر ہے۔ شمس الرحمن فاروقی یعنی شاعری کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں افسانہ کے مقابلے میں، اس لیے افسانے کو شاعری سے کم بتاتے ہیں۔ جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ جمالیاتی حسن اور ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی۔ یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے کہ جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ جمالیاتی حسن اور ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی۔ شمس الرحمن فاروقی کی رائے میں ابہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاعری میں جو ابہام کا استعمال ہوتا ہے اس سے تو شاعری کو فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس سے نئے نئے معنی کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن تنقید میں ابہام کا استعمال ہونے سے جو تنقید کا مطلب ہوتا ہے اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں میں کہ شمس الرحمن فاروقی کی رائے میں ابہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی تصانیف، یہاں پہ ان کے اہم تصانیف کے نام ہیں:
لفظ و معنی شعر غیر شعر اور نثر، عروض و آہنگ اور بیان، تنقیدی افکار، فاروقی کے تبصرے، افسانے کی حمایت میں، اثبات و نفی، شعر شور انگیز جو انہوں نے میر تقی میر کے اوپر لکھا تھا، تفہیم غالب، انداز گفتگو کیا ہے، اردو غزل کے اہم موڑ، غالب پر 4 تحریریں، اردو کا ابتدائی زمانہ، غالب چند پہلو، شعریات، ارسطو کی پوئٹکس یعنی بوتیقہ جو ہے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا شعریات کے نام سے۔ ایک بار پھر سے پڑھ رہی ہوں، ان کے تصانیف بہت اہم ہیں، اکثر سوال پوچھ لیے جاتے ہیں۔ لفظ و معنی، شعر غیر شعر اور نثر، عروض و آہنگ اور بیان، تنقیدی افکار، فاروقی کے تبصرے، افسانے کی حمایت میں، اثبات و نفی، شعر شور انگیز، تفہیم غالب، انداز گفتگو کیا ہے، اردو غزل کے اہم موڑ، غالب پر 4 تحریریں، اردو کا ابتدائی زمانہ، غالب چند پہلو، شعریات یعنی ارسطو کی جو پوئٹکس ہے اس کا اردو ترجمہ ہے شعریات کے نام سے۔ شمس الرحمن فاروقی کو شعر شور انگیز پر سرسوتی سمان سے نوازا گیا تھا 1996 میں، 1996 میں ان کو سرسوتی سمان دیا گیا تھا شعر شور انگیز پر۔ شمس الرحمن فاروقی کو حکومت ہند نے پدم شری سے 2009 میں نوازا تھا، ان کو پدم شری ایوارڈ جو ہے 2009 میں دیا گیا۔